الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حکیم یا محمد عثمان عطاری کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، ہمارا آج کا یہ لیکچر نمبر 4 ہے اور اس سے پہلے 3 لیکچر جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور اس کورس کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے پچھلی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنا لازمی ہیں۔ اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو آج کے اس لیکچر کی سمجھ آئے گی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اعضائے رئیسہ پہ گفتگو کی تھی کہ اعضائے رئیسہ جو ہیں وہ 3 ہیں ہمارے جسم میں جو موجود ہیں۔ دل ہے، دماغ ہے اور جگر ہے۔ اگر کسی بندے کا دل جو ہے وہ رک جاتا ہے تو پھر اس کی موت جو ہے وہ لازم ہے، یعنی اگر دل رک جائے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح دماغ ہے، اگر دماغ جو ہے وہ رک جائے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اسی طرح جگر کا معاملہ ہے کہ اگر جگر جو ہے وہ رک جائے تو بندہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر ہم نے ان کی 6 کیفیات پڑھی تھیں، 6 تحریکوں پہ ہم نے بات کی تھی کہ دل کے بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہے، اور پھر دماغ کے بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں، اور پھر جگر کے بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ انہی کے ریلیٹڈ ہے۔ جب تک آپ کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ ایک اچھے طبیب جو ہیں وہ نہیں بن سکیں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہ ہے کہ کیمیائی اور مشینی تحریک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ کیمیائی تحریک کسے کہتے ہیں اور مشینی تحریک جو ہے یہ کسے کہتے ہیں۔ کیمیائی تحریک جو ہے یہ وہ تحریک ہوتی ہے کہ جس میں مادہ بنتا ہے اور بننے کے ساتھ ساتھ جذب ہوتا ہے، اور مشینی تحریک جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں مادہ بنتا بھی ہے اور خارج بھی ہوتا ہے۔ اب امید ہے مجھے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیمیائی تحریک اس کا کام کیا ہوتا ہے اور مشینی تحریک جو ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے۔ کیمیائی تحریک وہ تحریک جس میں مادہ بنے اور جذب ہو، اور مشینی تحریک وہ تحریک جس میں مادہ بننے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خارج بھی ہو۔ جس طرح دماغ ہے، اب اس کی کیمیائی تحریک جو ہے یہ اعصابی گدی ہے۔ اس میں مادہ جو ہے بلغم جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے دماغ میں، اور بننے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جذب بھی ہوتی ہے۔ اور دماغ کی جو مشینی تحریک ہے وہ ہے اعصابی عضلاتی، جس میں بلغم پیدا بھی ہوتی ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ خارج بھی ہوتی ہے۔ اب دل جو ہے اس کی کیمیائی تحریک جو ہے وہ ہے عضلاتی اعصابی۔ اس میں سودا جو ہے، تیزابیت جو ہے، ایسڈ جو ہے جس کو ایسڈ کہتے ہیں، یہ پیدا بھی ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جذب بھی ہوتا ہے۔ اور دل کی جو مشینی تحریک ہے عضلاتی گدی، اس میں سودا جو ہے یہ پیدا بھی ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ خارج بھی ہوتا ہے۔ اب جگر پہ آ جائیں تو جگر کی جو کیمیائی تحریک ہے وہ ہے گدی عضلاتی۔ اس میں جو ہے صفرا پیدا بھی ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جذب ہوتا ہے جگر میں۔ اور جگر کی جو مشینی تحریک ہے وہ ہے گدی اعصابی، جس میں صفرا جو ہے
یہ پیدا بھی ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ خارج بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 3 تحریکیں جو ہیں وہ کیمیائی ہیں اور 3 تحریکیں جو ہیں یہ مشینی ہیں۔ اور کیمیائی تحریک کا جو مرض ہوتا ہے وہ تسکین والا ہوتا ہے، یہ مرض جو ہے یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور جو مشینی تحریک کے امراض ہوتے ہیں یہ شدت والے ہوتے ہیں اور خطرناک ہوتے ہیں اور دیر پا چلتے ہیں، اور ان کا علاج جو ہے وہ بھی دیر پا جو ہے وہ چلتا ہے۔ اب جو طبیب ہے اسے دیکھنا ہے کہ جس مریض کی نبض ہم دیکھ رہے ہیں، اب اس کو کیمیائی تحریک کا مرض ہے یا مشینی تحریک کا مرض ہے۔ اب جو وہ تشخیص کر رہا ہے، اگر تسکین کا مرض ہے تو پھر وہ اس کو حل کرے گا، اگر یہ مرض جو ہے تحلیل کا ہے تو اس کو یہ جو طبیب جو ہے یہ حل کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کیمیائی تحریک جو ہے اس کا عمل کیا ہے اور مشینی تحریک جو ہے اس کا عمل کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک بار آپ پھر سن لیں، 3 تحریکیں جو ہیں وہ کیمیائی ہیں اور 3 تحریکیں جو ہیں وہ مشینی ہیں۔ اور جو تحریکیں کیمیائی ہیں ان میں عضلاتی اعصابی ہے، غدی عضلاتی ہے اور اعصابی گدی ہے۔ یہ 3 تحریکیں جو ہیں یہ کیمیائی ہیں، اور جو 3 تحریکیں مشینی ہیں ان میں جناب عالی عضلاتی غدی ہے، اور عضلاتی غدی کے بعد غدی اعصابی ہے، اور اس کے بعد اعصابی عضلاتی ہے۔ یہ 3 تحریکیں جو ہیں یہ مشینی ہیں۔ تو بس آج کے سبق میں، آج کے لیکچر میں آپ نے اسی چیز کو جاننا ہے کہ کیمیائی تحریک کیا ہوتی ہے، مشینی تحریک کیا ہوتی ہے، اور کون سی تحریک جو ہے مشینی ہے اور کون سی تحریک جو ہے یہ کیمیائی ہے، اور کتنی تحریکیں مشینی ہیں اور کتنی تحریکیں کیمیائی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں جو ہے آپ کو بتایا جائے گا کہ کیمیائی تحریکیں جو ہیں ان کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور کون کون سی یہ اور ان کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور پھر مشینی تحریک جو ہیں ان کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں، کیمیائی تحریک میں کون کون سے امراض ہوتے ہیں اور مشینی تحریکوں میں کون کون سے امراض ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جنہوں نے ہمارا آفیشیل واٹس ایپ گروپ جو جوائن کیا ہوا ہے، جو ہمارے طلباء ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، وہ ہمیں گروپ میں سوالات جو ہیں آج کے سبق کے متعلق جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔